قومی ریاستیں جب تک نہیں تھیں تو لوگ اپنی زبان بولتے تھے، اپنی جگہ پہ رہتے تھے، ان کا اپنا شعر و ادب تھا، ان کی اپنی داستانیں تھیں، ان کا اپنا کاروبار تھا، تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں سرائے کی قوم پرست ہوں۔ آج سے 150 سال پہلے تو کوئی نہیں کہتا تھا، نہ میں پنجابی قوم پرست ہوں، میں بلوچی قوم پرست ہوں۔ وہ بلوچی زبان بولتے تھے، بلوچی ان کی زبان تھی، وہاں بلوچی میں شاعری ہوتی تھی۔ تو یہ جو قومیت ہے وہ قومی ریاست کے ساتھ آئی ہے، کیونکہ لوگوں نے مزاحمت کی ہے جب ان کو محسوس ہوا ان کی تاریخ، ان کی زبان، ان کی شناخت اور ان کی وراثت جو ہے وہ ایک طرح سے ثقافتی وراثت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر لوگوں نے اس پر کافی مزاحمت کی۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ زبان تو ہوتی ہی بولی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لکھا ہوا لفظ ہے وہ بولے ہوئے لفظ کی لاش ہے۔ The written word is the dead body of a spoken word. Completely agree. کیونکہ لکھے جانے کے بعد یا اسٹینڈرڈائزیشن کے بعد زبانوں کو نقصان بھی ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ اس نے دوبارہ ایجاد کرنا، بدلنا، اس کے کئی معنی نکالنا، جسے انگریزی میں نیو سینسز کہتے ہیں، اس کے کئی رنگ وہ ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن اب اس کا ایک ریورس اثرات بھی ہیں کہ اگر لکھی نہیں جائے گی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچے گی، پھر وہ IT میں نہیں آئے گی، پھر وہ گورنمنٹ کے پاورفل حلقوں میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس کے یہ سکے کے دو رخ ہیں، دونوں اپنی جگہ اہم ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دور میں اس کا لکھا جانا بھی بہت ضروری ہے بولے جانے کے ساتھ، کیونکہ بولے جانے میں تو یہی ہے کہ ایک جنریشن کو اگر میں دوسری زبان سکھانا شروع کر دیتا ہوں تو وہ تیسری جنریشن میں ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں زبان اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے ساتھ تاریخ، ثقافت، اس کے ساتھ شناخت، اس کے ساتھ نظام فکر وابستہ ہے، وہاں یہ اتنی کمزور ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ ولندیزی بولنا شروع کر دوں تو اس کے بچوں کے باپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ زبان اس کی کون سی تھی، تاریخ، ثقافت کیا تھی۔ تو یہ فریجائل بھی ہے، اس لیے اس کا لکھا جانا آج کل کے دور میں سمجھا جاتا ہے